ایک یہ آفر کویسچن آیا تھا کہ اگر کسی نے حرام کی کمائی سے حلال بزنس، جائز بزنس کیا تو حاصل ہونے والے پروفٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ بعض چیزوں کو قرآن نے واضح طور پہ حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے، چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، رشوت وغیرہ ہے۔ اس کو حرام قطعی کہتے ہیں، جو بالکل واضح آیات سے ثابت ہو۔ اس حرام قطعی سے اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے تو پھر تو وہ کاروبار کرنا بھی گناہ اور اس کے پروفٹ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس سب کو ختم کرنا چاہیے۔ حرام مال کا حکم یہ ہوتا ہے حرام قطعی کا کہ اگر آپ نے حاصل کر لیا ہے تو مالکان کو واپس لوٹانا واجب ہے۔ اگر مالکان کا نہیں پتہ تو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں ان مالکان کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو حرام ظنی کہلاتا ہے، یعنی علماء فقہا اپنی رائے سے اس کو ناجائز کہتے ہیں، قرآن میں اس کی ایسی واضح ممانعت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے ذریعے کسی نے کاروبار کیا ہے تو اس میں گنجائش نکلے گی، اسے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر اس نے جائز کاروبار کیا ہے تو اس کا نفع اس کے لیے طیب اور حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ علماء سے معلوم کریں، اگر وہ کہتے ہیں یہ حرام ظنی مال تھا تمہارا جس سے تم نے کاروبار کیا، تو اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے، باقی کاروبار آپ کر سکتے ہیں اور اس کا پروفٹ بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حرام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بینک سے 5 لاکھ روپے قرضہ لیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور آپ کاروبار کرتے ہیں اور وعدے سود پر ہی لیتے ہیں، اس کا آپ کو پیسہ لوٹانا ہوتا ہے، اور کاروبار بالکل جائز کرتے ہیں آپ۔ یاد رکھیں، اس سے جو بھی نفع ہوگا بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اچھا یہ نہیں ہے کہ میں اس کو جائز کہہ رہا ہوں آپ کا یہ وعدہ سود پہ قرضہ لینا گناہ تھا، آپ سود جب دیں گے تو گناہگار ہوں گے، بینک اس پر سود لے گا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے 5 لاکھ قرضہ لیا بینک سے اور میں 5,25,000 واپس کروں گا، یعنی 25,000 سود بالفرض دوں گا، اللہ نہ کرے، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں اس 5,25,000 میں سے قرضہ کتنا ہے اور سود کتنا، تو آپ فوراً کہیں گے قرضہ 5 لاکھ اور 25,000 سود۔ اس کا مطلب ہے جب آپ بینک سے بھی قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ اصل میں سود نہیں ہے، اس پر آپ نے سود دینے کو جو وعدہ کیا ہے یہ فعل غلط ہے۔ لہٰذا جو آپ قرضہ لیتے ہیں یہ قرضہ بالکل طیب حلال مال ہے، اس سے جب آپ جائز کاروبار کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے بالکل حلال ہوگا۔ جبکہ عام لوگ یہی کہیں گے آپ نے بینک سے پیسہ لیا وہ تو سود کا پیسہ ہوتا ہے، یا آپ نے سود دینے کا وعدہ کیا ہے تو آپ کا کاروبار حرام، یہ مال حرام۔ یہ مال حرام نہیں ہے، یہ طیب حلال ہے، لیکن آپ نے وعدہ سود پر لیا تھا اس لیے گناہگار ہے۔ اور یہ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے بالکل۔ جس طریقے سے سود لینا دینا حرام ہوتا ہے، ایسے ہی وعدہ سود پر کوئی مال لینا یہ بھی گناہ ہے، اس کا ایگریمنٹ سائن کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی سی بات سمجھے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جوان آدمی ہوں لیکن میرے بال سفید ہو گئے